سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور فرض ہون تو بعد حج ادا کرے، تیسری چیز سنو میرے آقا نے کہ فرمائی، آپ نے فرمایا مہمان آوے اودے گھر تے خندہ پیشانی نال پیش آئے، سونے دل نال ادا استقبال کرے۔ سرکار فرما دین قیامت دا دن آئے گا، اللہ اس وستی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو۔ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان دی عزت کرن والے وستی قیامت والے دن میرا رب جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، اور سرکار فرما دے جس تو چاہے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے ویرو بچیو بزرگوں تے قابل احترام بھائیو، عرض کر رہے ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من آمن باللہ ورسولی، جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے کے آیا ہے تے او دے رسول تے ایمان لے کے آیا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، انہوں چاہیے کہ مہمان دی عزت کرے، مہمان دا احترام کرے، مہمان نو اپنے وستی بوجھ نہ سمجھے، مہمان نو اپنے وستی پار نہ سمجھے۔ میرے ویرو تے میرے بچیو، ایک اور فرمان میں نو آقا کریم دا یاد آ گیا ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں تواڈا ذوق جاندا ہاں، تواڈی محبت میں نو پتہ ہے، تسی اے حضور دا فرمان سن کے بندہ ناچیز نو ضرور داد دیو گے۔ سرکار فرما دینے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مکان دی زکاة دیاں، وہ اپنے مکان دے اندر ایک ڈرائنگ روم بنا دے میں، ایک مہمان خانہ بنا دے میں، ادا مکان پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا۔ کار نے اندر ڈرائنگ روم ذرا انگلش نے تڑکا ہے نا، پہلے لوگ مہمان خانہ آخنے سے ڈیرہ ہونا سی، ڈیرہ جہانگیر صاحب ڈیرہ ہونا سی اور سرائے ہونی سی۔ یہ جو خانقائی سسٹم ہے نا، اولیاء کرام کی مزارات پہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو خانقائی نظام ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں اولیاء کرام نے خانقاہوں کے ساتھ لنگر خانے بنائے ہوئے تھے، لنگر خانہ تعمیر ہوتا تھا باقاعدہ خانقاہ کے ساتھ، اور اپنے بھی آنے سن، پرائے بھی، دوست بھی، دشمن بھی، امیر بھی، غریب بھی، کہ ہر بندے نو اس نے ضرورت نے مطابق کھانا بھی لبنا سی تے موسم نے مطابق بستر بھی لبنا سی۔ لوگ انہاں لنگر خانیاں وچ، انہاں خانقاہاں وچ رہنے سن باقاعدہ، اور تربیت حاصل کرنے سن، اور جڑے مشائخ اور ساڑے پیران عظام سن نا، وہ اپنے مریدین اور سالکین دی مکمل تربیت دا انتظام کرتے سن۔ کچھ عرصے بعد وہی ڈیرہ مہمان خانہ بن گیا، اور وہی مہمان خانہ انگلش دے تڑکے تو بعد ڈرائنگ روم بن گیا۔ بہرحال انہوں مہمان خانہ کہو، انہوں سرائے کہو، انہوں ڈرائنگ روم کہو، سرکار فرمانے نے جڑا بندہ مکان دی زکاة دینا چاہے وہ اپنے گھر دے اندر ڈرائنگ روم بنا دے میں، مہمان خانہ بنا دے میں، ادا پورا گھر پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب تو پہلے جس ہستی نے مہمان نوازی دی ابتدا فرمائیے، انہاں دا نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کھانا نہیں سن کھاندے، کھانا پک جاندہ سی، دسترخوان تے لگ جاندہ سی، لیکن اللہ دا نبی بوئے تے کھلو کے انتظار کردا سی کہ کوئی بندہ آوے تے میرے نال کھاوے تے تاں کھاؤں۔ دن دے وقت 3 ٹائم روٹی کھانی تے 3 ٹائم مہمان نو نال بٹھانا، مہمان تو بغیر کدے روٹی نہیں کھاندے سن۔ شعب الایمان دے اندر امام بہقی نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے اس دنیا دے اندر مہمان نوازی دی ابتدا کرن والے نے۔ وہ ایک کون ابراہیم جدی مہمان نوازی میرے رب نو ایڈی چنگی لگی کہ قرآن دیاں آیتاں بنا کے مصطفیٰ دے سینے دے اتاریاں۔ آپ دی بارگاہ دے اندر فرشتے آئے، انہاں بوا کھڑکایا تے اللہ دے نبی نے آگے کنڈی لائی، اللہ نے انہاں
فرشتیاں دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المقربین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. فرشتے آئے آپ دے بوئے تے لیکن آپ نو نہ پتا چلے آئے کون. انہاں نو بوا کھول کے گھر لے آئے, اپنے ڈرائنگ روم دے صوفیاں دے بٹھایا تے سلام دے تبادلے تو بعد اللہ دے نبی اندر چلیں گئے اور ایک پورا بچڑا ذبح کیتا اور ذبح کر کے انہوں بھون کے باربیکیو بنا کے لے آئے. بکرا نہیں, مرغا نہیں, بچڑا لے کے آئے. اور اج تے لوگ مہمان گھر آ جائے نا تے بڑے مان نال کہندے نے ساڈے نوکر بھی تے ہے نے نا جناب والا, ساڈے پتر بھی تے ہے نے, او مہماناں نو پانی دیون, او مہماناں نو روٹی دیون. لیکن اللہ دا قرآن پیا دسدا ہے کہ جس بچڑے نو آپ نے ذبح فرمایا اور جدا گوشت بنایا تے آپ نے جدا گوشت بھنیا وہ اپنے بیٹے نو نہیں کیا تو لے جاؤ, بلکہ اللہ دے نبی نے اپوں ٹرے چ رکھ کے تے آ کے اپنے ٹیبلاں تے سجایا. علماء کرام نے قرآن دے اس جملے چویں مطلب کڈیا ہے کہ اگر مہمان گھر آ جائے نا تے نوکر بھی دیون تے پھر بھی بڑی گل ہے, لیکن اگر گھر دا مالک تے میزبان انہاں مہماناں دی خاطر مدارت کرے, رب بھی راضی ہونا ہے تے مدینے والا نبی بھی راضی ہو. خود لائے, چلو زیادہ نہ لا سکے تو کم از کم پانی تو پہلے پیش کر دینا مہمان, پہلا پانی تو مہمان کو پیش کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب تو پہلے مہمان نوازی جس نبی نے کیتی ہے انہاں دا نام نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے آئے. سندھ میں ایک دربار ہے, جو حضرات تاریخ جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے, اس کا نام ہے آستانہ عالیہ مانکی شریف. تحریک آزادی پاکستان میں مانکی شریف والے پیروں کا اور مشائخ کا بڑا کردار رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے قدم سے قدم ملا کے یہ حضرات چلتے رہے ہیں. محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ اور آستانہ عالیہ مانکی شریف والے حضرت صاحب. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی عظیم درگاہ ہے, آج بھی سندھ میں موجود ہے. آپ حضرات کو اگر موقع ملے تو جا کے آپ اس دربار کا دیدار کریں اور زیارت کریں. وہاں کے جو حضرت صاحب تھے نا وہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آئے. رات کا وقت تھا, 2 بجے کا ٹائم تھا, اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا نا کھانا تازہ بنوانے سے. اے اللہ علیہ راتی آ گئے 2:30 بجے, سردیاں نیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتا. پیر صاحب اٹھے, سید زادیاں نے اٹھایا, آئے ہائے, فرمایا اٹھو مہمان آ گئے نے, اگ بالو, ہانڈی بناؤ تے کھانا تیار کرو. عام دنوں دے اندر اگ بالنی لکڑیاں نال سوکھی ہے, لیکن سردیاں دے اندر لکڑیاں ٹھنڈیاں ہو جاون انہاں نوں اٹھا کے اگ بالنی بڑی اوکھی ہے. اج کل تے لوگاں لکڑیاں چھوڑ دتیاں, گیس دا زمانہ آ گیا, او کہ جاندے نے لکڑیاں کیویں بالیاں جاندیاں. میرے ویرو سید زادیاں نے سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں لکڑیاں لیاں, لکڑیاں بالیاں تے پیر صاحب نے مہماناں نوں دوئے کمرے وچ بٹھایا. اے نہیں دسیا تواڈے واسطے کھانا تیار ہو رہا ہے. اوے سید زادیاں نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لا کے کھانا تیار کیتا تے کھانا بن گیا تے پیر صاحب نے دسترخوان نوکراں کولوں لگوایا تے کھانا لگ گیا. طرح طرح دیاں چیزاں آ گئیاں تے ساریاں تازیاں آئیاں, روٹیاں بھی تازیاں, دودھ بھی ہے, کھجوراں بھی نے, فروٹ بھی نے, کھانا بھی ہے, ہانڈی بھی ہے. پیر صاحب نے ویکھیا نا تے بڑے حیران ہو گئے. کہندے نے حضرت صاحب ایڈا جے تکلف پہ کرنے سو تے مینوں دس تے دیو وارنا, میں تے 20 سال ہو گئے راتی کدے کھانا کھادا ہی نہیں.
20 سال ہو گئے میں تے راتی کدے کھانا کھادا ہی نہیں، تسی مینوں پہلے دس دیندے تے میں ڈک دیندا، اپنی بچیاں نو تکلیف نہ دیو، میں کوئی نہیں جے کھانا۔ میرے بھائیو پیر سید جماعت علی شاہ دا جملہ سنیو، مزہ آوے دے مولیو۔ آپ نے فرمایا پیر صاحب تساں 20 سال ہو گئے نے راتی نہیں کھادا تے میں 60 سال ہو گئے نے کدے مہمان نو کھادے بغیر بھیجے ہی نہیں۔ ہائے ہائے کیا بات، سلامت رہے، کیا بات۔ تواڈے 20 ویکھاں یا اپنے 60 ویکھاں، 20 سال ہو گئے نے تساں نہیں کھادا، لیکن 60 سال ہو گئے نے میں مہمان نو کدے خالی جان ہی نہیں دیتا، میں مہمان نو کھانا کھلا کے بھیجدا وا۔ پیر صاحب کہندے نے جناب کھاندے تے نہیں ہو، لیکن سید زادیاں نے سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات وچ اے کھانا تیار کیتا ہے، چلو زیادہ نہیں تے 2-4 لقمے دلا لو۔ پیر آفمان کی شریف کہندے نے میں دسترخوان دے نیڑے آیا، ہاتھ میں دھو لے تے جوں ہی 2-4 لقمے کھا دینا، مینوں اتنا مزہ آیا کہ پتہ ہی نہیں چلیا، میں سارا سالن مکا چھوڑیا تے ساریاں روٹیاں بھی کھا لیاں، لیکن وہ کھانا جوں ہی میرے پیٹ دے اندر گیا نا تے اتنے خلوص اور پیار نال تیار ہویا کھانا سی۔ پیر صاحب کہتے ہیں جوں ہی میرے پیٹ دے اندر گیا تے اللہ نے میرے پیٹ دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما چھوڑی۔